بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرو میرے بہن بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو۔ اگر دنیا بنانی ہے اور آخرت بنانی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو۔ لیکن میری باتیں پانی پہ لکیر بن جاتی ہیں، صحرا میں صدا بن جاتی ہیں، پہاڑوں کی صدائیں بازگشت بن جاتی ہیں، کیونکہ باہر ماحول ایسا ظالم ہے کہ میری آواز جیسے پتھروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے، ایسے ہی میری آواز آپ کے کانوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ یہاں روتے بھی ہوں، آنسو بھی بہاتے ہوں، لیکن باہر جا کر یوں بھول جاتے ہو جیسے کبھی نہ سنا، نہ بیٹھے، نہ دل پر اثر ہوا۔ ٹٹماتا چراغ ہے جو مشکل سے جلتا ہے، اور آگے بے رحم ہوائیں ہیں جن کے پہلے جھونکے سے بجھ بجھا کر چلے جاتے ہو۔ میرے بہن بھائیوں، اپنے ایمان کو واپس لاؤ، تقوی کی متاع ڈھونڈ کے لاؤ، اپنا اصل سرمایہ تلاش کرو، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو اور تبلیغ میں پھرو۔ اگر بہار لانی ہے، اگر گل لالہ کو دیکھنا ہے، اگر ایمان کے چمن میں گلوں کو مسکراتے دیکھنا ہے، اگر اس کے پھولوں کو اور اس کی ڈالیوں کو تم نے سرسبز دیکھنا ہے تو کچھ کرو۔ ہر مہینے تبلیغ میں پھرو، گھر سے دکان، دکان سے گھر، گھر سے دفتر، دفتر سے گھر۔ یہ کیا بے مقصد زندگی ہے، یہ کیا بے مقصد زندگی ہے۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، ایک تو اپنی ذات سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتی ہوں، ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا سیکھو۔ ان سے بڑا کوئی وفادار نہیں۔ میدان محشر میں جب ماں کہے گی تو میرا بیٹا، تو میری بیٹی ہی نہیں، تو بیوی کیسے پہچان سکے گی؟ جب باپ کہے گا تو میری نسل ہی نہیں، تو میرا بھائی مجھے کیسے پہچانے گا؟ تب پڑوسی اور دوست کیسے پہچانیں گے؟ جب میری جلنے والی ماں مجھے کہے گی تو میری بیٹی نہیں، تو میرا بیٹا نہیں، اور کس پر اعتماد ہوگا؟ اس عالم میں جب میری ماں بھی مجھے نہیں پہچان رہی ہوگی تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچانے گا، میرا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچانیں گے۔ ہر طرف اللہ کے جلوے، ادھر دیکھو اللہ، ادھر دیکھو اللہ، آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، اپنے اندر دیکھو تو اللہ، وہ اللہ جس کی شہنشاہی کی حد نہیں، وہ اللہ جس کی طاقت کی حد نہیں، وہ اللہ جس کے اقتدار کی حد نہیں، وہ اللہ جس کی کرم فرمائی کی حد نہیں، وہ اللہ جس کے جمال کی حد نہیں، وہ اللہ جس کی قدرتوں کی حد نہیں۔ وہ تو نافرمانوں کو جلا کر بھسم کر دیتا، جلا کر راکھ کر دیتا، تہس نہس کر دیتا۔ وہ اللہ، وہ بادشاہ، وہ مہربان نافرمانوں کو پکارنے لگا تو یہ نہیں کہا اے نافرمانوں، اے بدمعاشوں، سنو 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 کیا کہہ رہا ہے۔ پہلا ایک لہجہ سنو۔ ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے میرا لال، میرا بچہ، میرا جگر، میرا بیٹا، میرا چاند، میرا سورج، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا لال۔ یہ صدا اور یہ محبت جو ماں اپنی پکار میں ظاہر کرتی ہے، اس سے لامحدود گنا زیادہ ہو کر اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، کوئی چوروں کو بھی ایسا کہتا ہے، کوئی سود خوروں کو بھی ایسا کہتا ہے۔ اے میرے بندو، پہلی بات تو دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے بندو، جیسے کوئی بڑی متقی لوگوں کو کہہ رہا ہے، آگے کیا کہا؟ اے میرے بندو، جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی کوئی نیکی نہیں کی، تم بھی میرے ہی ہو، تم بھی میرے ہی ہو، میرے بندو میرے ہو۔ ادھر توبہ کرو، پھر دیکھو معاف کیسے کرتا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں روزی کس نے دی؟ میرے بہن بھائیوں، اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا اور 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا کہ جاؤ میرے بھٹکے ہوئے بندوں کو میرے سے جوڑو، یہ میرے سے جڑیں۔ سب سے زیادہ، سب سے بڑی قدرت اللہ پاک کی انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی ہے۔ زمین و آسمان کو بہت بڑی قدرت کے ساتھ پیدا کیا، ٹپکتی
ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی، تمہیں کھنکتی مٹی سے بنایا اور بنا کر کہاں سے وجود دیا، ماں کے پیٹ کو تیرے لیے قرار بنایا۔ اے میرے بندے، ماں کے پیٹ میں تجھے مضبوط جگہ عطا فرمائی اور تجھے پردوں میں لپیٹا کہ ماں کے پیٹ میں تجھے خوف محسوس نہ ہو، ماں کے پیٹ کے اندر کے اندھیروں سے تجھے خوف محسوس نہ ہو۔ میں نے تجھے پردوں میں لپیٹا، 3 پردے چہرے کو تیری ماں کی پشت کی طرف پھیر دیا تاکہ اندر کھانے کی گندگی سے تجھے تکلیف نہ ہو۔ اور میرا نظام فرعون کے لیے بھی چل رہا ہے اور یہ میرا نظام میرے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چل رہا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ پیٹ میں بننے والا فرعون بنے گا، یہ پیٹ میں بننے والا شداد بنے گا اور یہ پیٹ میں بننے والا کیا کچھ بنے گا۔ اللہ نے فرمایا میری قدرت، میری محبت اور میری رحمت ہے کہ میں تجھے اسی طرح سے پالتا ہوں کہ جیسے نبیوں کا نظام چلاتا ہوں۔ نہ خود بچہ اپنی طاقت سے نیچے کو ہوتا ہے اور نہ بچہ اپنی طاقت سے وجود میں آتا ہے، اللہ کا غیبی نظام ہے جو اس پر اتر رہا ہے۔ اے میرے بندے، آج تو روزی کی خاطر اور ان کے رزق کی خاطر تو نے میرے دین کی محنت کو چھوڑا۔ یہ بتا کہ تجھے ماں کے پیٹ میں روزی کس نے پہنچائی تھی؟ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں کون سا نظام تھا؟ دکان کون سی تجارت تھی؟ کون سی حکومت تھی؟ کون سی زراعت تھی؟ کون سا نقشہ تھا؟ کوئی نہیں تھا، میرا نظام تھا، میری تدبیر اور تیرے لیے چلتی رہی، تجھے پرواں چڑھاتی رہی۔ اسے توڑنا چاہتا ہوں، فرشتوں کو کہتا ہوں میں نے اسے پرواں نہیں چڑھانا، اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اور جسے میں نے پرواں چڑھایا اسے میں وجود دے کر کہتا ہوں اسے پیدا کیا جائے گا۔ تیری قبر کی مٹی لا کر تیرے نطقے میں گوندھ کر تیری ماں کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے اور تجھے وہیں دفن ہونا ہوگا جہاں سے تیری مٹی کو اٹھا کر تیرے نطقے میں ڈالا گیا۔ ایسا قومی نظام ہے۔ تیرے دانے دانے پر مہر میں نے لگا دی تیرے آنے سے پہلے، اور جب تیری ماں کے پیٹ میں رہنے کا زمانہ پورا ہو گیا میں نے اس فرشتے کو بھیجا جس کے ذمہ میں نے کام ہی یہی لگایا ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچے کو باہر لاؤ۔ اس فرشتے نے تمہیں اپنے پر کے اوپر باہر نکالا۔ میں ہی ہوں جو تیرے دنیا میں آنے کے راستے کو آسان کرتا ہوں۔ راستہ آسان کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، ماں کے پیٹ سے گود میں آیا، اس حال میں آیا تیرے منہ میں دانت نہیں کس چیز کو کاٹ سکے، ہاتھ میں طاقت نہیں کسی چیز کو پکڑ سکے۔ آج جوانی پر ناچ کرتا ہے، اپنی جوانی پہ مستی کرتا ہے، اور وہ وقت بھول گیا جو اس میں اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ پیشاب اور پاخانے میں لتھڑا ہوا ہے۔ آج اپنی عقل پر مست ہوتا ہے، اپنے علم پہ ناز کرتا ہے اور اپنی قوت پہ ناز کرتا ہے کہ میں ارے میرے بھائیوں، تن تنہا ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ جنت کے انوکھے پردے میرے بہن بھائیوں، جنت میں جنتی سے پرندہ خود کھانے کی دعوت دے گا۔ پرندے آ رہے ہیں، دوڑتے آ رہے، بھاگے ہوئے آ رہے، لڑائی کر کے آ رہے۔ ایک پرندہ کہہ رہا ہے مجھے کھاؤ، دوسرا کہہ رہا ہے مجھے کھاؤ، تیسرا کہہ رہا ہے مجھے کھاؤ، چوتھا کہہ رہا ہے مجھے کھاؤ۔ گھر کی مرغی ذبح کرنے جاؤ تو آگے آگے جائے۔ آج پرندے خود اٹھ کر آ رہے ہیں، مجھے کھائیے، مجھے کھائیے۔ پرندوں میں مقابلہ ہو رہا ہے کس بات کا؟ یہ نہ کھایا جائے میں کھایا جاؤں۔ ایک پرندہ کہہ رہا ہے اللہ کے ولی میری بھی سن، میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا، سلسبیل کے چشمے کا پانی پیا، ادھر سے کباب نکلے گا، ادھر سے پکا ہوا نکلے گا، بتاؤ میں کھلاؤں؟ کہے گا کھلا، اپنے پر پھیلائے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، اسے ایسے ہوا میں لہرائے گا، ہر پر میں سے کھانے کی الگ الگ قسمیں گرتی چلی جائیں گی۔ اب کھا لے، سود چھوڑا تھا نا اب کھا لے، دھوکہ نہیں دیا تھا اب خوش ہو جا۔ اللہ کا احسان، اللہ کا علم، اللہ کا انصاف کوئی ایسا غیر متوازن ہے؟ حلال حرام ایک جگہ تول دیا جائے، رات کا شرابی اور رات کا تہجد گزار ایک جیسا کر دیا جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ کہے گا آج میرے بندے بیٹھ یہاں، کھلاؤں، اسے پلاؤں، اسے پہناؤں، اسے دنیا میں شراب سے بچا، حرام سے بچا۔ آج انڈیل کر سلسبیل پی رہا ہے، آج زنجیل پی رہا ہے، آج معین پی رہا ہے، خود اٹھا کر پی رہا ہے۔ یہ ایک مقام ہے، ایک مقام اس سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ فرشتے حاضر ہو رہے ہیں، جیسے غریب خود اٹھا کر پی لیتا ہے، بڑے لوگوں کے لیے
اونٹ رے میں رکھ کر لا رہے ہیں، گلاس بھر رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں پیش کر رہے ہیں، حوریں آ رہی ہیں پیش کر رہی ہیں، بیویاں آ رہی ہیں پیش کر رہی ہیں، غلام آ رہے ہیں پیش کر رہے ہیں، یہ اٹھا کر پی رہے ہیں، یہ اس سے اگلا درجہ ہے، درجہ اس سے بھی اوپر ہے، یہ درجہ اس سے بھی اوپر ہے، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے نرالا، وہاں کا میر مجلس ساقی محفل خود اللہ ہوگا، ساقی محفل خود اللہ ہوگا، ارے اللہ خود آ جائے گا، میرے بندے میرے ہاتھ سے پی، کیوں یا اللہ؟ یہ تیری محنت کا صلہ ہے، تیری محنت میں دیکھتا تھا لوگ سوتے تھے تو اٹھتا تھا، لوگ ہنستے تھے تو روتا تھا، وہ کھٹمٹاتے تھے تو تڑپتا تھا، وہ اکڑتے تھے تو جھکتا تھا، میں سب کچھ دیکھتا تھا، میں خود تجھے جانتا تھا، تجھے جانا، تجھے دیکھا، پھر میں نے تجھے چھان لیا، یہ میرا ہی ہے کسی غیر کا نہیں، یہ ایک رخ ہے کامیابی کا، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ٹاؤن ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، اس کا صفحہ ہستی سے نشان مٹا دیا جائے گا، ایک جنت اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کوئی گارا نہیں، کوئی مٹی نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی روڑا نہیں، کوئی کیل نہیں، کوئی قابلہ نہیں، اس کی ایک اینٹ چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، ایک موتی کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، موتیوں کی چپس، دودھ کی بہتی نہریں، شراب کی بہتی نہریں، پانی کی بہتی نہریں، شہد کی بہتی نہریں، اوپر کے جنتی کو چھوڑو، سب سے ادنا جنتی کے لیے جو قالین بچھائے جائیں گے، اس پر وہ 40 سال بھی چلتا جائے تو ختم نہ ہو، گاؤں تکیے لگے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، جام پھرے ہوئے، گلمان کھڑے ہوئے، فرشتے سلامی دینے کو آئے ہوئے، پھل جھکے ہوئے، خوشے جھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، پانی بہتے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، نہریں موجیں مارتی ہوئیں۔ تو آج ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اے اللہ آئندہ وہ محبت والی زندگی عطا فرما جس میں تیری اطاعت ہو، آج تک تیری نافرمانی کی لذتوں کو چکھا ہے، آج سے اپنی بارگاہ میں اٹھنے کی لذت بھی عطا فرما دے، اپنے سامنے رونے دھونے کی لذت بھی نصیب فرما دے، اے اللہ اس دھوکے کی زندگی کی جتنی بھی آج رنگینیاں ہیں اس نے ہمیں برباد کر دیا ہے، ہماری دل کی دنیا اجڑ گئی ہے، اے اللہ کٹی پتنگ ہے اور بھٹکے ہوئے راہی ہیں، ہمیں انگلی سے پکڑ کر ان گمراہی کی فضاؤں سے ہدایت کی روشنی میں پہنچا دے، اے اللہ ان کانوں نے آج تک گانے بجانے کی لذت کو چکھا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے ذکر کی آوازوں کی لذت، قرآن کی لذت نصیب فرما دے، ان آنکھوں نے آج تک نافرمانی کی لذت کو چکھا ہے، یا اللہ ان آنکھوں میں محبت کے آنسو بھر دے، اپنی اطاعت کے آنسو بھر دے، اے اللہ وہ قطرہ آنکھ کے آنسو کا جو جہنم کے دریا بجھا دیتا ہے، وہ قطرے ہماری آنکھوں سے گرا دے، اے اللہ آج تک جسم تیری نافرمانی میں استعمال ہوا، اسے اپنی فرما برداری میں استعمال ہونے والا بنا دے، اے اللہ تو دیکھتا ہے ہم تجھے نہیں دیکھتے، تو ہماری سنتا ہے ہم تیری نہیں سنتے، ان فضاؤں میں تیرے دین پر چلنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے، اے اللہ جو نوجوان تیری طرف بڑھ رہے ہیں بڑی ہی مشقت سے گزر رہے ہیں، اے اللہ قدم قدم پر ریزن ہے، رکاوٹیں ہیں، تیرے دین پر چلنے والوں کے لیے مشکلات ہیں، نافرمان زندگی کے لیے سڑکیں بڑی ہموار ہیں، ساتھی مددگار ہیں، یا اللہ وہ جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرے دین پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا، آج یہی ہمارا حال ہے، ایک قدم اٹھاتے ہیں تو 100 آوازیں سننے کو ملتی ہیں، اے اللہ ایمان پہلے ہی کمزور ہے، ساتھی کوئی ملتا نہیں، اے اللہ ہمیں جما دے، ہمیں ثابت قدم فرما دے، اے اللہ ان فضا
فضاؤں کے زہر سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ، قدم قدم پہ تیرے دین کو برباد کرنے والے پھندے لگا کے بیٹھے ہیں، ساری نسل بگڑ گئی ہے۔ اے اللہ، جس کی اولاد ہی بگڑ گئی اس کو کوٹھی کیا چین دے گی، اس کی دولت اس کے کس کام آئے گی۔ ہم اپنا اصل سرمایہ گم کر بیٹھے ہیں، ہماری نوجوان نسل شیطان کے ہاتھوں بہک گئی ہے۔ بک گئی ہماری نسل، ہمیں واپس کر دے، ہماری نسل واپس کر دے۔ ان زبانوں پر پھر قرآن کو زندہ کر دے، ان کے قدموں کو رقص گاہوں سے اٹھا کر مسجد کی طرف پھیر دے، ان کے ہاتھوں سے گانے بجانے کی آلات کو واپس لے لے، ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے، ان کی زندگیوں سے بے حیائی کو نکال دے اور انہیں حیا کی چادر نصیب فرما، جن کی حیا پر فرشتوں کو بھی حیا آتی ہے۔ آج انہی بچیوں نے حیا کی چادر تار تار کر دی ہے، انہیں دوبارہ حیا نصیب فرما دے، انہیں دوبارہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے جذبات جو تیری نافرمانی میں ڈھل گئے انہیں اپنی محبت میں ڈھال دے، جو رات غفلت میں گزری تھی وہ رات راز و نیاز کی بنا دے، جو دل تیرے غیر کے لیے تڑپتا تھا اسے اپنے لیے تڑپا دے، جو زبان تیری مخلوق کی تعریف کرتی تھی اسے اپنی تعریف میں لگا لے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لگا لے۔ یہ جو باطل قوتیں ہیں ان کے مقدر میں اگر ہدایت ہے تو نصیب فرما دے، اور اگر نہیں ہے تو قابل رحم نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں برباد کیا، ان پر تو بھی ہاتھ ڈال لے، ان فرعونوں کو اپنی قہاری دکھا۔ آج لوگ تیرا مذاق اڑانے پر اتر آئے ہیں، تیرے دین کا مذاق اڑانے پر اتر آئے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمارا کفیل ہو جا اور انہیں ہدایت دے یا انہیں گرفتار کر۔ آمین یا ارحم الراحمین۔